بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ النساء آیت نمبر 43۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سکاریٰ حتی تعلموا ما تقولون ولا جنبا الا عابری سبیل حتی تغتسلوا وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، نماز کے قریب نہ جاؤ اس حال میں کہ تم نشے میں ہو، یہاں تک کہ تم جانو جو کچھ کہہ رہے ہو، اور نہ اس حال میں نماز کے قریب جاؤ کہ تم جنبی ہو مگر راستہ عبور کرنے والے، یہاں تک کہ غسل کر لو، اور اگر تم بیمار ہو یا سفر میں، یا تم میں سے کوئی قضائے حاجت سے آیا ہو، یا تم نے عورتوں سے مباشرت کی ہو، پھر کوئی پانی نہ پاؤ تو پاک مٹی کا قصد کرو، پس اپنے چہروں اور اپنے ہاتھوں پر ملو، بے شک اللہ ہمیشہ سے بہت معاف کرنے والا، بے حد بخشنے والا ہے۔ اللہ رب العزت نے اس آیت کریمہ میں اپنے ایمان والے بندوں کو نماز کا ایک ادب بیان کیا ہے، یا نماز کی ایک شرط بیان کی ہے کہ نماز کے لیے ایک تو تم نشے کی حالت میں نہیں ہونے چاہیے، بالکل نارمل پوزیشن میں تم اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے اللہ کی عبادت کرو، اور دوسرا تم جنابت سے بھی نہا دھو کے پاک صاف ہو چکے ہو، تو ان دو حالتوں میں تم نے نماز کے قریب نہیں جانا، ایک نشے کی حالت میں اور ایک جنابت کی حالت میں، اس لیے کہ جنابت کی حالت میں تو اللہ پاک کی طرف سے ایک حکم دیا گیا ہے اہل ایمان کو
تاکہ وہ نفسیاتی طور پہ اپنے آپ کو ظاہری اور باطنی لحاظ سے پاک صاف اور تر و تازہ اور فریش سمجھیں، ورنہ جنابت کی حالت میں بھی انسان ناپاک اور پلید اور نجس نہیں ہوتا، جیسا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ صحیح بخاری وغیرہ کے اندر موجود ہے کہ ایک دفعہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بائی دی وے ملاقات کرتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا ہاتھ تھام لیا۔ اب وہ اندر سے پریشان چپکے سے اپنا ہاتھ چھڑا کر کھسک گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی سے بات کرنے لگ گئے ہوں گے، کسی کام میں مصروف ہو گئے اور وہ آرام سے کھسک گئے۔ کچھ دیر کے بعد دوبارہ آئے، ملاقات ہوئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے استفسار فرمایا کہ ابو ہریرہ تم کہاں چلے گئے تھے؟ فرمانے لگے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھ پہ جنابت کا غسل واجب تھا، میں اس مقصد کے لیے چلا گیا۔ تو آپ نے فرمایا کہ سبحان اللہ، حیرت کا اظہار کرنے کے لیے بھی سبحان اللہ استعمال ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، ان المؤمن لا ینجس، مومن نجس پلید نہیں ہوتا۔ کہ اگر تم پہ غسل جنابت اگر تم پہ فرض تھا تو اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ تم کسی سے ہاتھ نہیں ملا سکتے، یا تمہارا کوئی ہاتھ نہیں پکڑ سکتا، یا تم سے کوئی گلے نہیں لگ سکتا، یا تمہارے ساتھ کوئی بیٹھ کے کھانا نہیں کھا سکتا، ایسی بات نہیں ہے۔ ہاں، کچھ چیزوں پہ شریعت نے پابندی لگائی ہے، اور اس میں بھی حکمت یہ معلوم ہوتی ہے کہ تاکہ بندے کے ذہن پر ایک بوجھ ہو کہ میں نے یہ غسل، یہ فریضہ جلد از جلد ادا کرنا ہے۔ اور اگر کوئی بھی پابندی نہ ہوتی تو پھر تو آدمی کئی دن تک بغیر غسل جنابت کے بھی گھومتا پھرتا رہتا، سستی کرتا کہ چلو کر لیں گے۔ لیکن اللہ پاک نے پابندی لگا دی کہ مسجد میں نہیں آنا، نماز کے قریب نہیں آنا۔ اب مومن ہو اور نماز نہ پڑھے، یہ تو ممکن نہیں نا، تو نماز تو اس کو پڑھنی ہی پڑھنی ہے۔ اس لیے وہ جلد از جلد غسل سے فارغ ہونے کی، اس ذمہ داری سے عہدہ برآ ہونے کی کوشش کرے گا۔ تو ایک تو اللہ پاک نے غسل جنابت کا حکم دیا، اور جنابت کی حالت میں نماز کے قریب الصلاۃ کا لفظ ہے، نماز کے قریب جانے سے منع کیا، یا پھر الصلاۃ کا معنی یہاں پہ بہت سے مفسرین نے نماز کی جگہ بھی کیا ہے۔ لا تقربوا مواضع الصلاۃ، نہ قریب جاؤ تم نماز کی جگہوں کے۔ لا تقربوا مواضع الصلاۃ، تو مسجد میں نہیں جانا۔ اور یہ اس کا ترجمہ اس لیے کرنا پڑا، یعنی مواضع کا لفظ سمجھے محذوف ہے، حذف کر دیا گیا اندر سے، اس لیے کہ اس کے ساتھ ہی آگے الفاظ ہیں سوائے اس کے کہ تم رستہ عبور کرنے والے ہو۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ مسجدوں کی بات ہو رہی ہے کہ مسجد میں داخل نہیں ہونا تم نے جنابت کی حالت میں۔ ہاں، ایک صورت ہے کہ تم اگر رستہ عبور کرنے والے ہو تو پھر عبور کر سکتے ہو۔ اور رستہ عبور کرنے کا ذکر اس لیے کیا کہ مسجد نبوی کے ساتھ بہت سے صحابہ کرام کے گھر تھے جن کے دروازے ہی مسجد نبوی میں کھلتے تھے، وہ اپنے گھر سے باہر مسجد نبوی سے گزر کر ہی جا سکتے تھے۔ تو اس لیے ممکن ہے کہ کسی کے گھر میں پانی نہ ہو اور اس کو غسل کے لیے باہر جانا ہے، تو وہ مسجد سے گزرے بغیر تو جا نہیں سکتا۔ اس لیے اللہ پاک نے یہ رخصت عطا فرما دی، کیونکہ دین آسان ہے۔ تو اللہ پاک نے اتنی رخصت عطا فرما دی کہ ہاں، تم اگر رستہ عبور کرنے کے لیے مسجد سے گزر جاؤ تو اتنی کوئی اجازت ہے، لیکن مسجد میں بیٹھے ہی رہنا اور لیٹ جانا، ڈیرا ڈال لینا، یہ جائز نہیں۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح اللہ پاک نے یہاں جس چیز سے منع کیا ہے
وہ ہے نشے کی حالت میں نماز ادا کرنا۔ نشے کی حالت میں نماز ادا کرنے سے بھی اللہ رب العزت نے منع کیا ہے۔ نشہ کسی بھی قسم کا ہو سکتا ہے، ہر وہ چیز جو انسان کے دماغ کو معوف کر دیتی ہے اور اس کو پتہ نہیں چلتا وہ کیا بول رہا ہے، کیا کر رہا ہے، کیا کیا ہے اس نے، کیا نہیں کیا، وہ نشہ ہوتا ہے۔ تو نشہ کرنے کی حالت میں نماز کے قریب نہیں جانا۔ اب اس آیت کریمہ کو سمجھنے کے لیے پہلے کچھ سیاق و سباق کو سمجھیے۔ یہ جو خمر ہے اور شراب ہے اور نشے کی دیگر حالتیں، اور بطور خاص شراب، اس شراب سے اللہ پاک نے 3 مراحل میں مکمل طور پہ منع کیا اہل ایمان کو۔ جو پوری پابندی اور پورا بین لگایا گیا ہے وہ 3 مراحل میں لگایا گیا، اور یہ قرآن مجید کا اسلوب ہے، اور یہ اللہ پاک کی رحمت کی ایک بہت بڑی دلیل ہے کہ اللہ پاک نے اپنے بندوں پہ جو احکامات نازل کیے ہیں ان میں تدریج کا اصول مد نظر رکھا ہے۔ تدریج کا معنی ہوتا ہے سلولی، آہستہ آہستہ، سٹیپ بائی سٹیپ۔ یہ نہیں کہ یکدم ہی کہہ دیا کہ شراب حرام ہے، کیونکہ شراب کے ساتھ لوگوں کی شدید محبت تھی جو شراب پیتے تھے۔ نشہ کرنے والے، سگریٹ پینے والے جانتے ہیں کہ سگریٹ نہیں چھوڑے جاتے، تو وہ بڑا نشہ چھوڑنا تو پھر اس سے بھی مشکل کام ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ پاک نے آہستہ آہستہ حرام کیا تاکہ مینٹلی، ذہنی طور پہ مسلمان اس سے نفرت کرنے لگ جائیں اور اس کو چھوڑنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ سب سے پہلا جو حکم تھا وہ اللہ پاک نے نازل کیا تھا سورۃ البقرہ میں، یسألونک عن الخمر والمیسر۔ یہ آپ سے سوال کرتے ہیں شراب اور جوئے کے بارے میں۔ اب یہ سورۃ البقرہ آیت نمبر 219 ہے، 219۔ اس آیت کے اندر آگے چل کے فرمایا اثمہما اکبر من نفعہما، کہ ہاں اس میں لوگوں کے لیے نفع کا سامان بھی ہے، کچھ فائدے بھی ہوں گے، لیکن اس کا گناہ اس کے نفع سے زیادہ ہے۔ اب یہ پہلے مرحلے میں یہ آیت اتری تھی سورۃ البقرہ، اور عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جن کی خواہش پہ اللہ پاک نے کئی آیات نازل فرمائی تھیں آسمانوں سے، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس شراب کو مناسب نہیں سمجھتے تھے۔ جب لوگ ابھی شراب پیتے تھے، یہ حرام نہیں تھی، اس وقت بھی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو ٹھیک نہیں سمجھتے تھے کہ یہ نہیں ہونی چاہیے۔ ایک فطرت سلیم ہوتی ہے نا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ تھا کہ عمر کا مزاج کیا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جب یہ آیت اتری سورۃ البقرہ کی کہ اس کا گناہ فائدے سے زیادہ ہے، بہرحال فائدہ کچھ ہونے کے باوجود گناہ زیادہ ہے، سائیڈ افیکٹ زیادہ ہیں، فائدے کم ہیں، نقصان زیادہ۔ تو جب آیت یہ سنائی تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مطمئن نہیں ہوئے، کہنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہی اللہ پاک سے دعا کرنے لگے، اے اللہ ہم پر شراب کے حوالے سے کوئی شافی کافی آیت نازل فرما دے۔ وہ سمجھتے تھے کہ ابھی اس میں کچھ گنجائش ہے، پوری طرح شراب حرام نہیں ہوئی۔ تو یا اللہ ہم پر شراب کے متعلق کوئی شافی کافی قسم کا حکم نازل فرما دے۔ یہ دعا فرما دی، کچھ وقت گزرا، دوسرے مرحلے میں اللہ پاک نے یہ والی آیت کریمہ نازل فرمائی جو ہم آج پڑھ رہے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو نماز کے قریب نہ جاؤ اس حال میں کہ تم نشے میں ہو۔ سکارا سکران کی جمع ہے،
تو اب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یہ آیت سنائی گئی تو انہوں نے پھر دعا کی، یا اللہ شراب کے حوالے سے کوئی سیٹسفیکٹری قسم کا آرڈر جاری فرما دے جسے ہم ذہنی تسلی ہو جائے، کیونکہ اس آیت میں بھی شراب اور نشے کی مشروط اجازت ہے نا۔ یہ کہا جا رہا ہے کہ نماز کے اوقات میں نہ پیو، تو اس کا مطلب کہ انڈرسٹوڈ ہے نا کہ آگے پیچھے گزارا ہو سکتا ہے پینے سے، پابندی تو لگائی جا رہی ہے نماز کے اوقات میں نہیں پینی۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے پھر دعا کی، اس کے بعد پھر اللہ پاک نے سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 90 اور 91 نازل فرمائی، اور وہ تیسرا اور آخری مرحلہ تھا۔ اور وہ آیت کیا تھی وہ بھی سماعت فرما لیجئے۔ وہ آیت یہ تھی، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب رجس من عمل الشیطان، اے ایمان والو بے شک شراب، جوا اور پانسے کے بت رجس من عمل الشیطان، یہ گندگی اور ناپاکی ہے، اور من اعمال الشیطان ایک رجسن گندگی کہا، اور ایک من اعمال الشیطان یہ شیطانی فعل ہے، اور اس کے بعد فرمایا کہ ان سے بچو، فاجتنبوہ لعلکم تفلحون، اس سے بچ جاؤ تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ اور اس کے بعد اگلی آیت میں فرمایا، مزید اگلی آیت میں اللہ پاک نے آخر میں جا کے پھر ایک لفظ فرمایا، فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، بس تم باز آنے والے ہو کہ نہیں، رکتے ہو کہ نہیں اس شراب سے۔ جب یہ الفاظ اترے کہ یہ شیطانی فعل ہے، یہ گندگی ہے، یہ ناپاکی ہے، پس اس سے بچ جاؤ، پھر آخر میں جھنجھوڑتے ہوئے فرمایا کہ اس سے رکتے ہو کہ نہیں رکتے، باز آتے ہو کہ نہیں آتے۔ تو جب یہ آیات اتری تو پھر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مطمئن ہوئے کہ اب صحیح طرح منع کر دیا گیا ہے شراب سے، اور پھر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بطور خاص اور باقی مسلمانوں نے بھی شراب کو انڈیل دیا، گلیوں کے اندر بہا دیا، توڑ دیا مٹکوں کو، اور ساتھ ساتھ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ یہ پڑھ رہے تھے کہ انتہینا انتہینا انتہینا، ہم باز آ گئے، ہم رک گئے، پھر انہیں شراب چھوڑ دی۔ تو بہرحال یہ 3 مراحل تھے۔ تو جو سب سے پہلا مرحلہ تھا سورۃ البقرہ والا، فائدہ بھی ہے لیکن نقصان زیادہ ہے، اس کے بعد بھی بہت سے مسلمانوں نے شراب کو ترک کر دیا تھا، لیکن کچھ مسلمان ابھی بھی گنجائش سے فائدہ اٹھا رہے تھے کہ ٹھیک ہے نقصان زیادہ ہیں لیکن بہرحال ہمارے لیے اس میں کچھ فوائد بھی ہیں۔ تو اللہ پاک نے پھر یہ دوسرا حکم نازل فرما دیا، یعنی ابھی کلی طور پہ شراب حرام نہیں ہوئی تھی، تو اللہ پاک نے یہ آیت کریمہ نازل فرما دیا، ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، چونکہ تم ابھی مکمل طور پہ تو نشے سے باز نہیں آئے، لا تقربوا الصلاۃ، کم از کم نماز کی حالت میں تو اس سے بچو نا، لا تقربوا الصلاۃ، نہ تم قریب جاؤ نماز کے، وانتم سکارا، اس حال میں کہ تم نشے میں ہو۔ اور یہ پابندی کب تک ہے؟ حتیٰ، یہاں تک کہ تعلموا، تم جان لو، ما، جو تقولون، تم کہہ رہے ہو، یہاں تک کہ تم جان لو کہ تم نماز میں رب کے سامنے کھڑے ہو کے کیا کہہ رہے ہو، اس کی تسبیح، اس کی تحمید کن الفاظ میں ادا کر رہے ہو، اور اللہ پاک سے کیا مانگ رہے ہو، قرآن کی آیات کیسے پڑھ رہے ہو، تمہیں پتہ تو۔ اللہ اکبر۔ تو یہ حکم اللہ پاک نے نازل فرمایا۔ اب اس حکم کے نازل ہونے کا ایک سبب تو میں نے پہلے عرض کیا، حضرت عمر کی خواہش اور ان کی دعا، اور پھر ایک واقعہ سنن ترمذی میں اور بھی آتا ہے
کسی صحابی نے دوسرے کچھ صحابہ کی دعوت کی، جب دعوت کی تو اس کے اندر کھانا شانا بھی تھا، ساتھ شراب بھی پی گئی، کیونکہ ابھی کلی طور پہ شراب حرام نہیں تھی۔ جب شراب پی گئی تو پھر اس کے بعد نمازی تو وہ ہے تھے نا، تو نماز کے لیے کھڑے ہو گئے۔ کوئی ایسی جگہ تھی جو مسجد سے دور تھی، تو ایک آدمی کو انہوں نے، ایک صحابی کو آگے کھڑا کر لیا، امام بنا لیا، اور انہوں نے نماز پڑھانی شروع کر دی، باقی پیچھے کھڑے۔ اللہ اکبر۔ اب وہ نماز کے اندر قرات کر رہے ہیں، اور قرات میں کیا پڑھ رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون۔ یہ تو ٹھیک ہے نا اتنا، لا اعبد ما تعبدون ونحن نعبد ما تعبدون ونحن نعبد ما تعبدون، اور ہم بھی اسی کی عبادت کرتے ہیں جس کی تم کرتے ہو۔ یہ مطلب ہو گیا نا۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ پاک نے پھر یہ آیت کریمہ نازل فرمائی۔ ایک آیت کے نزول کے ایک سے زیادہ اسباب بھی ہو سکتے، حضرت عمر کی دعا اور ایک یہ سبب، اس کے علاوہ اور بھی اسباب ہیں۔ تو اللہ پاک نے یہ آیت کریمہ نازل فرما دی کہ تم نے قریب نہیں جانا۔ اللہ اکبر۔ یہاں پر ایک مسئلہ چھوٹا سا اور بھی سمجھ لیجئے۔ میں یہ کہا کرتا ہوں کہ اللہ پاک نے اس لیے نماز کے قریب آنے سے منع کیا ہے کہ تمہیں پتہ ہی کون نہیں تم کیا رہے ہو رب کے سامنے۔ تو یہ نشہ تھا شراب کا، جس کی وجہ سے پتہ نہیں چلتا تھا کہ رب کے سامنے کیا کہہ رہے ہیں۔ اور ایک نشہ ہوتا ہے جہالت اور لا علمی کا نشہ، وہ بھی نشہ ہے، اور اس جہالت و لا علمی کے نشے کی وجہ سے ہم میں سے اکثر لوگوں کو پتہ ہی کوئی نہیں ہوتا، ہمیں ترجمہ ہی نہیں آتا نماز کا، اور ہمیں بھی کوئی پتہ نہیں کہ ہم رب کے سامنے کہہ کیا رہے ہیں۔ ان کو تو شراب کی وجہ سے یہ پرابلم پیش آئی نا کہ نہیں پتہ کیا کہہ رہے ہیں، اور ہمیں چونکہ ہم اجمی ہیں اور ہماری زبان نہیں ہے اور ترجمہ ہم سیکھتے نہیں ہیں، اس لیے پتہ ہمیں بھی کوئی نہیں کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں، بس پڑھی جا رہے ہیں سامنے کھڑے ہو گئے۔ سورۃ الکافرون کے ساتھ ہم بھی پتہ نہیں نماز میں کیا کرتے ہوں گے، کہاں آبودو کہاں تعبدو اور کہاں نعبدو اور کیا کیا پڑھ جاتے ہوں گے، کوئی پتہ نہیں۔ ولا جنوبن، اور نہ اس حال میں کہ تم جنبی ہو، جنابت کی حالت میں بھی تم نے نماز کے قریب نہیں جانا، اور نشے کی حالت میں بھی نماز کے قریب نہیں جانا۔ بعض اہل علم نے یہ کیا کہ یہاں الصلاۃ جو ہے نا، لا تقربوا الصلاۃ، انہوں نے کہا کہ جب نماز کی بات آئے گی تو پھر اس الصلاۃ کا معنی نماز ہی ہے، نماز کے قریب نہیں جانا، چاہے مسجد میں ہو چاہے گھر میں ہو، نشے کی حالت میں۔ تو انہوں نے کہا جب نشے کی بات آئے گی تو پھر اس کا معنی نماز ہی ہے۔ اور جب اگلا جملہ آئے گا کہ ولا جنوبن الا عابری سبیل، تو پھر الصلاۃ سے مراد یہاں مواضع الصلاۃ ہے، نماز کی جگہیں، مسجدیں۔ جنابت کی حالت میں مسجد کے قریب نہیں جانا، تو بہرحال نماز کے قریب نہیں جانا یا مسجد کے قریب نہیں جانا، یہ تقریباً ایک ہی بات ہے۔ الا، مگر، عابری، یہ اصل میں تھا عابرین، عابرن عبور کرنے والا، فاعل ان کے وزن پہ، اور اس کی جمع عابرین، اور آخر سے نون ڈراپ ہو گیا، گر گیا، تو عابری عبور کرنے والے ہو، سبیلن کوئی راستہ، یعنی مسجد کے اندر سے، حتیٰ یہاں تک کہ، یہ پابندی کب تک کے لیے ہے؟ حتیٰ تغتسلوا، یہاں تک کہ تم غسل کر لو، غسل کر لو گے تو پابندی ختم۔ آگے دوسرا مسئلہ،
اسی آیت کریمہ کے اندر دوسرا حصہ، دوسرا مسئلہ، اور وہ ہے تیمم کے حوالے سے۔ اگرچہ تیمم کی تفصیل سورۃ المائدہ آیت نمبر 6 کے اندر بھی موجود ہے، اور یہاں بھی اس کی تفصیل موجود ہے کچھ۔ وَإِنْ، اور اگر کنتم، ہو تم، مرضا، مریض کی جمع بیمار، او یا علی سفر، یا تم سفر پہ ہو، کیونکہ سفر کے اندر بھی عام طور پہ ذرا پانی ملنے کے امکان کم ہوتے ہیں، اور مرضا، مریض کا تعلق سفر سے تو نہیں ہے، وہ تو گھر کے اندر بھی انسان مریض ہو سکتا ہے۔ تو یہ اشارہ ہے کہ اگر بیماری کی وجہ سے بھی انسان وضو کر کے نماز نہیں پڑھ سکتا تو وہ تیمم کر سکتا ہے۔ اگر تم مریض ہو، جیسا کہ صحیح بخاری اور دیگر کتب کے اندر وہ واقعہ موجود ہے، پچھلی آیت کی تفسیر کے اندر پیچھے ایک دن میں نے وہ واقعہ سنایا بھی تھا تفصیل سے، کہ صحابی جو تھے انہوں نے شدید سردی کے موسم میں تیمم کر کے نماز پڑھ لی تھی، بلکہ پڑھ نہیں لی، پڑھا دی تھی، امامت بھی کروا دی تھی۔ لوگوں نے اعتراض کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کیس آیا، آپ نے پوچھا تو انہوں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، سردی بڑی شدید تھی، مجھے خطرہ تھا کہ میں بیمار ہو جاؤں گا اور یہ میری موت کا ذریعہ بن جائے گا، تو مجھے قرآن مجید کی آیت یاد آ گئی، لا تقتلوا انفسکم، اپنی جانوں کو قتل نہ کرو، ان اللہ کان بکم رحیما، بے شک اللہ تمہارے ساتھ بڑا ہی رحم کرنے والا ہے، تو اس وجہ سے میں نے ایسا کر لیا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کچھ نہیں کہا، کوئی ڈانٹ ڈپٹ نہیں کی، بلکہ ایک حدیث کے اندر الفاظ ہیں کہ آپ بہت زیادہ ہنسے ان کی یہ بات سن کے۔ تو اس لیے فرمایا وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ، اور اگر تم بیمار ہو، بہت سے مریضوں کے پاس عیادت کے لیے جاتے ہیں ہاسپٹلز کے اندر، تو ہاسپٹلز میں مریضوں کی عیادت کے لیے جائیں تو اکثر نماز نہیں پڑھتے، جی وہ جی میں جی ناپاک ہوں جی، گندا ہوں جی، پلید ہوں جی، وضو نہیں ہو سکتا جی، میں جی۔ اللہ کے بندو، کیا آپ کیسے مسلمان ہیں؟ اللہ پاک نے ہر آسانی تمہیں عطا فرمائی ہے، اور پھر بھی بہانے۔ بھائی جتنا مرضی تمہارا جسم ناپاک ہے، گندا ہے، تم پہ غسل واجب ہے، تمہارا وضو کوئی نہیں ہے، صرف پاک مٹی سے تیمم کر لو، سارا کچھ پاک ہو جائے گا۔ تو یہ عذر بہانے چھوڑ دیں، موت کا کوئی پتہ نہیں ہوتا، بیماری میں تو انسان کو زیادہ محتاط رہنا چاہیے۔ وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ، اور اگر ہو تم بیمار، مریض، او یا علی سفر، کسی سفر پر، تو یہاں سفر سے مراد وہ کوئی پابندی نہیں ہے کہ سفر کتنا ہو، کسی بھی قسم کا ہو، اور سفر بھی کوئی ضروری نہیں ہے تیمم کے لیے، انسان اپنے علاقے میں بھی ہو سکتا ہے۔ اصل سفر کا ذکر بطور خاص اس لیے کیا کہ سفر میں اس دور کے اندر بطور خاص، آج کل بھی کئی علاقوں میں آج بھی یہ مشکل موجود ہے سفر کے دوران کہ پانی نہیں ملتا۔ او علی سفر، یا تم سفر پہ ہو، او جاء، یا آئے ہو، احدن، کوئی ایک، یا آیا ہو کوئی ایک، منکم، تم میں سے، من الغائط، قضائے حاجت سے، یعنی بول و براز سے فارغ ہو کے آیا ہو، تو ظاہر ہے اب اس نے وضو کرنا ہے نا۔ او یا لامستم، لمس، چھونا، یا تم نے چھوا ہو، النساء، عورتوں کو، یعنی بیویوں کو۔ اور چھونے سے مراد، اب اگر حدیث کے بغیر قرآن کی تفسیر کریں گے منکرین حدیث کے مطابق، تو پھر تو عورت کو انگلی لگانے سے بھی وضو ٹوٹ جائے گا۔ جبکہ صحیح بخاری شریف کے اندر حدیث موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حجرہ چھوٹا سا تھا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں کئی دفعہ سوئی ہوتی تھی اور آپ نماز پڑھ رہے ہوتے تھے، اب جگہ تھوڑی تھی تو میری ٹانگیں بھی اسی جگہ پہ ہوتی تھیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ لمبے لمبے قیام کرتے تھے، آپ نماز پڑھتے رہتے، جب آپ نے سجدے میں جانا ہوتا تو اگر میری ٹانگیں وغیرہ اس جگہ پہ ہوتی تو آپ میرے پاؤں کو یا میری ٹانگوں کو ہاتھ لگا دیتے، یعنی ہاتھ لگا کے، تو میں پھر ان کو
سکیل لیتی، اکٹھا کر لیتی تو آپ سجدہ کر لیتے۔ تو اس کا مطلب یہ واقع عورت کو چھونے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ تو یہاں پھر اس سے مراد کیا ہے؟ مباشرت، جماع، سیکسول انٹرکورس۔ او لامستم النساء، یہ سارا کچھ ہو تو پھر آگے مسئلہ کیا ہے؟ فَلَمْ، پھر نہ، تَجِدُوا، تم پاؤ، ماءً، پانی، فا تو تیمموا، تم ارادہ کر لو، تم قصد کرو۔ تیمم کا لفظی معنی قصد ہوتا ہے، ارادہ ہوتا ہے، ٹو سیک۔ فَتَیمموا، تو تم قصد کر لو، ارادہ کر لو، نیت کر لو، صعیداً، مٹی کا، طیباً، پاک، تو تم پاک مٹی کا قصد کر لو۔ صعید چٹیل میدان، مٹی وغیرہ کو کہتے ہیں۔ اور وہ کس طرح پاک مٹی کا قصد کرنا ہے؟ یعنی یہ ارادہ کر لو کہ میں نے پاک مٹی سے اب طہارت حاصل کرنی ہے، اور آگے طریقہ بھی بتا دیا۔ فَامْسَحُوا، تو یہاں اس کا ترجمہ یہ بھی کر سکتے ہیں، فَتَیَمَّمُوا صَعِیدًا طَیِّبًا، پس تم پاک مٹی سے تیمم کر لو، اور آگے تیمم کی تفصیل ہے۔ فَامْسَحُوا، فا پس، امسحوا پس تم ملو، مسا اسی سے ہے نا۔ فَامْسَحُوا، پس تم ملو، بی کو یا پر، وجوہکم، اپنے چہروں، وَأَيْدِيكُمْ، اور اپنے ہاتھوں، پس اپنے چہروں اور ہاتھوں کو ملو، یا پس اپنے چہروں اور ہاتھوں پر ملو، کیا؟ مٹی۔ ان اللہ، بے شک اللہ، کان، ہمیشہ سے ہے، عفواً، بہت معاف کرنے والا۔ اللہم انکا عفو، یہ وہی لفظ ہے نا، غفورا، بے حد بخشنے والا، بے حد بخشنے والا۔ اللہ اکبر۔ اب یہ جو تیمم کی آیت اتری سورۃ المائدہ کی، یا یہ اس آیت کا کچھ حصہ، اس کے متعلق بھی حدیث کے اندر کئی ایک واقعات ہیں۔ ایک حدیث بڑی خوبصورت ہے، سماعت فرمائیے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک دفعہ ہم کسی سفر کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلے۔ فرماتی ہیں کہ کہیں رستے میں میرا ایک جگہ پہ ہار گر گیا۔ عورتوں کے زیورات اس طرح کی چیزیں اکثر ہوتا ہے نا، یہ کانوں سے گر گئی، کبھی بالی، کبھی ہاتھ ٹوٹ گیا۔ تو حضرت عائشہ فرماتے ہیں کہ وہ گر گیا۔ اب میں نے شور مچا دیا، اللہ کے نبی کو کہا کہ میرا ہار گم ہو گیا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے قافلے کو روک دیا۔ تو اب وہ لوگوں نے ڈھونڈنا شروع کر دیا ہار۔ حضرت عائشہ جس اونٹ کے اوپر سوار تھیں وہ اونٹ بھی بٹھا دیا گیا، اور ہار اس اونٹ کے نیچے ہی آ گیا تھا۔ جب اونٹ بیٹھ گیا، لوگ ڈھونڈتے رہے، ہار ملے کوئی نہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی حالت میں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میری ران کے اوپر آپ اپنا سر مبارک رکھ کے لیٹے ہوئے تھے، آرام کر رہے تھے، کہ لوگوں نے جا کے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھڑکایا میرے خلاف کہ دیکھو جی آپ کی بیٹی نے سارا قافلہ روک دیا، اب یہاں پانی ہے کوئی نہیں، بندہ کیا کرے، یہاں پانی کے بغیر کیا کرے؟ نہ ہمارے پاس پانی ہے محفوظ سیب، اور نہ ہی اس جگہ پہ اس علاقے میں پانی ہے، اور یہاں پہ روک دیا حضرت عائشہ نے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، حضرت عائشہ کے پاس آ کے ان کو ڈانٹا۔ فرماتی ہے کہ حتیٰ کہ انہوں نے مجھے حجکے بھی دیے، یہ ادھر سے نا پسلیوں میں، کہ عائشہ کیا کیا تم نے؟ یہاں لوگوں کو پانی نہیں مل رہا۔ اب ظاہر 100 حاجت ہوتی ہے، پیشاب پخانے کی حاجت ہے، وضو کی، پینے کی۔ کہتی ہیں اب ابو بکر میرے والد جو تھے نا، وہ جب مجھے اس طریقے سے وہ اپنا مکہ چبوئیں تو میں آگے سے ہلوں نہ، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میری گود میں میری ران پہ سر رکھ کے آرام فرما رہے تھے۔ تو خیر اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دیر کے بعد بیدار ہو گئے۔ جب آپ نے دیکھا کہ پانی کوئی نہیں، اب آپ کو بھی پانی کی ضرورت پڑ گئی، تو اللہ پاک نے
تیمم کی آیت نازل فرما دی، تیمم کی رخصت اللہ پاک نے نازل فرما دی۔ اور پھر اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، انہوں نے بڑے ایک شاندار الفاظ کہے تھے اس وقت۔ انہوں نے یہ کہا کہ ماہیہ بِأَوَّلِ بَرَکَاتِکُم یا آلَ ابی بکر، اے آل ابو بکر یہ تمہاری کوئی پہلی برکت نہیں ہے، یہ تمہاری کوئی پہلی برکت نہیں ہے، اس سے پہلی بھی کئی برکتیں نازل ہو چکی ہیں، تو یہ برکت ہی نہ ہے۔ سبب کون بنے تھے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو بکر کی بیٹی آل ابو بکر، وہ سبب بنی تھی اس آسانی کے نازل ہونے کا۔ تو لوگ اعتراض کر رہے تھے، لیکن اللہ پاک نے اس کو برکت کا ذریعہ، آسانی کا ذریعہ بنا دیا۔ اچھا، تیمم کا طریقہ کیا ہے؟ صحیح بخاری میں حدیثیں موجود ہیں۔ ایک آدمی صحابی تھے عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ ایک دفعہ سفر میں گئے تو احتلام ہو گیا۔ اب انہوں نے کیا کیا کہ اب ان کو سمجھ نہ آئے کہ وضو کا تو طریقہ ان کے ذہن میں تھا، لیکن ان کے ذہن میں نہیں آیا کہ اب غسل کے لیے کیا کرنا۔ انہوں نے سوچا پورا جسم کو چونکہ غسل دینا، اور مٹی کے اوپر نہ انہوں نے لیٹنیاں لی، سارے جسم کو مٹی لگائی۔ واپس آئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے واقعہ پیش کیا گیا تو آپ نے فرمایا انما کان یکفیکا، تمہارے لیے صرف اتنا ہی کافی تھا۔ اور پھر آپ نے دونوں ہاتھ زمین پہ مارے، پھونک مار کے، دونوں ہاتھوں کو پھونک مار کے چہرے پہ مارا، اور پھر دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ کے پیچھے اور بایاں ہاتھ دائیں کے پیچھے، فرمایا اتنا ہی کافی تھا۔ یہ ایک ایک دفعہ، صرف دو دو تین تین دفعہ نہیں۔ ایک تو یہ طریقہ ہو گیا، ہاتھ زمین پہ مارے ہیں بسم اللہ پڑھ کے، پھر پھونک لیں تاکہ ذرا ڈسٹ زیادہ ہے تو کم ہو جائے۔ اس کے بعد دو طریقے ہیں، ایک اس حدیث میں ہے کہ پہلے چہرے پہ اور بعد میں ہاتھوں کے پیچھے، اور دوسری حدیث کے اندر، صحیح بخاری ہی کے حدیث کے اندر یہ طریقہ ہے کہ ہاتھ مارنے کے بعد، پھونکنے کے بعد دایاں ہاتھ بائیں کے پیچھے اور بایاں دائیں کے پیچھے، یعنی ہاتھوں کے پیچھے پہلے مسح کر لیں اور چہرے پر بعد میں کر لیں۔ دونوں طریقوں سے درست ہے۔ یہ تیمم کا مسنون طریقہ ہے۔ ریت ہو، مٹی ہو، ڈسٹ ہو، زمین کی جتنی بھی لیئرز ہیں، کسی بھی قسم کی کوئی مٹی مل جائے تو اس کے اوپر تیمم کیا جا سکتا ہے، الا یہ کہ وہاں کوئی غلاظت، گندگی نظر نہ آ رہی ہو کہ کسی نے بول و براز کیا ہوا۔ عام اگر مٹی ہے جہاں کوئی ایسی چیز غلاظت نظر نہیں آ رہی تو وہ مٹی پاک ہی ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے 5 چیزیں عطا فرمائی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی نبی کو نہیں عطا کی گئیں، مجھ سے پہلے کسی امت کو نہیں عطا کی گئیں، جن میں سے ایک یہ بھی ہے کہ میری امت کے لیے ساری زمین ہی مسجد سجدہ کا بنا دی گئی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ مسجد ملے گی تو نماز پڑھنی ہے، اگر سفر میں جا رہے ہیں کہیں مسجد نہیں مل رہی، جہاں مرضی اللہ اکبر نماز شروع کر دو۔ اور ساتھ فرمایا کہ پوری زمین کو طہارت کا ذریعہ، پاکیزگی کا ذریعہ بنا دیا گیا ہے کہ جہاں چاہو ہاتھ مارو، تیمم کرو اور نماز پڑھ لو۔ تو تیمم کرنے سے گھبرانا نہیں ہے۔ بہت سے لوگ گھبراتے ہیں، نہیں 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 جی پانی تو ہے، چند فٹ نیچے زمین میں جائیں تو پانی موجود ہے۔ وہ پانی زمین کے اندر جائیں کیسے؟ بورنگ مشین ہے پاس آپ کے؟ نہیں جی نہیں، یہ نہیں، ایسے نہیں۔ وہ تو ہوتا ہے جہاں کہیں پانی ہی نہ ہو، تو پانی ہوتا کوئی نہیں۔ پانی نہ ملے تو نماز کا ٹائم نہیں گزار دینا، تیمم کر کے نماز پڑھ لینی ہے۔ اور یہاں ہوا تھا، مطلب یہ شہری آبادیوں کے اندر بھی کئی دفعہ ایسے ہوا، لائٹ چلی گئی ہے جناب، ٹینکیاں لوگوں کی خالی ہو گئی، اب پورے اسکول کو ہم نے بچوں کو نماز پڑھانی ہے تو کیا کریں؟ تیل نہیں مانتا، بچوں کو کہا بیٹا تیمم کر لیں آپ، ہیں تیمم ہو سکتا؟ جی ہو سکتا ہے جناب، انہی مواقع کے لیے ہے تیمم کا حکم۔ تو کئی لوگوں نے یہ مسئلہ بنایا ہوگا جی وہ اتنے فاصلہ جو ہے نا، اتنی دور یا اتنی رینج کے اندر پانی نہ آنا ہو تو پھر یہ تیمم کرتے ہیں، اور نیچے کو جائیں زمین کے تو پھر تو تھوڑی رینج ہی بنتی ہے۔ تو یہ کوئی پابندیاں شرطیں نہیں ہیں، شریعت دین بہت آسان ہے، اس سے فائدہ اٹھائیں اور انجوائے کریں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔